بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا پارہ اور پانچواں پارہ آدھا یہ پڑھا گیا ہے. چوتھے پارے کے شروع میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں سے جو نیکی اور تقوی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندے اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کی عادت ڈالیں، اور محبوب چیز کو قربان محبوب پر کیا جاتا ہے. تو گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کی جائے، اور جو اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز ہو وہ میرے لیے اس دنیا میں لگا دی جائے. اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ پاک اس کو خوب جانتے ہیں. بیت اللہ کے سب سے پہلے گھر بنائے جانے کا ذکر ہے. یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. مکے کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، با سے. قرآن پاک میں اسی لفظ سے اس کو یاد کیا گیا ہے. یہ بہت ہی برکت والا ہے اور سارے عالم والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو امن ہو جاتا ہے جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے. بیت اللہ کے اندر کا حصہ وہ بھی ہے جو حتیم میں ہے. حتیم کی چھوٹی سی دیوار کے بعد جو حصہ ہے وہ بھی اندر کا ہی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت میں گویا اس کو باہر رکھ دیا تاکہ ہر کسی کا اس میں جانا ممکن ہو سکے. ورنہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اس کے اندر جانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، انتظامی اعتبار سے قابو میں نہیں آتا. تو اللہ نے ایسا تقدیری نظام چلایا کہ حتیم کو یہ باہری حتیم تک کے حصے کو باہر فرما دیا. ہوا یہ تھا کہ بیت اللہ ایک مرتبہ سیلاب کی وجہ سے گر گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ. تو قریش نے اس کو دوبارہ جب بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ خالص اور صالح حلال مال جو ہے اس سے اللہ کا گھر یہ بنائیں گے جو گر گیا ہے. جس آدمی کی کمائی میں تھوڑا سا بھی شبہ ہے وہ اس میں اپنے پیسے نہ ڈالے. چنانچہ پوری احتیاط کے ساتھ میں جو پیسے جمع ہوئے اس سے جو بیت اللہ بنایا گیا تو اتنا نہیں بن سکا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا. یہ وجہ ہوئی اس کے چھوٹ جانے کی. تو تھوڑا سا حصہ انہوں نے بنایا اور اس کے بعد میں بقیہ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جو حتیم تک تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ اصل میں حتیم تک تھا. پورا حتیم کی جو باؤنڈری ہے اس کو گھیرا ہوا تھا وہ، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے جو خوشخبری دی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس میں جائے اور داخل ہو تو اللہ پاک اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ مقام ابراہیم بھی خاص نشانیوں میں سے ہیں کہ مقام ابراہیم لفٹ کی طرح کام کرتا ہے. ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے. جتنا ان کو اونچا ہونا ہوتا وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا، اور جتنا نیچا ہونا ہوتا وہ پتھر اتنا نیچا ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس میں پورے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس طرح سے ہیں کہ اطراف سے جو ہے نا وہ پتھر اٹھا ہوا ہے اور ان کے پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں. گویا وہ گرپ بھی رکھتا تھا، اپنے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو پکڑنے کا کام بھی کرتا تھا مضبوط طریقے پر تاکہ وہ گرنے نہ پائیں. تو یہ بھی اللہ کی خاص نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو خاص طور پر تم لوگ نماز پڑھا، اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ اپنی بنایا کرو. اور پھر لوگوں کے لیے حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کرنا اور حج کرنا فرض ہے. جس پر استطاعت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے. اور ایک مرتبہ یعنی حج کرنا یہ تو فرض ہے، اور ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت ہے، مستقل عمرے کے لیے جانا. اور حج کرنے سے پہلے عمرے کے لیے جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ پہلے عمرہ کر کے آتے ہیں کہ بعد میں کسی وقت حج کریں گے، یہ غلط بات ہے. جو چیز فرض ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو چیز سنت ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے عمرہ کر لیا جائے، پہلے فرض ادا ہو جانا چاہیے.
اور پھر اس کے بعد میں علماء نے فرمایا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ اگر اللہ موقع دے، کوئی خاص وجہ نہ ہو تو جائے آدمی، اور بار بار سفر کرنے کو اتنا پسند نہیں کیا گیا ہے کہ نفل عبادت ہے، اس سے زیادہ امت میں زیادہ ضرورت کی چیزیں امت کے لیے، امت کے تقاضوں کے لیے، امت کے دین اسلام کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے پیسے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ تم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رہو۔ سارے مسلمانوں کے ذمے ایک عجیب فرض یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس کو پکڑ لے جا کے مضبوطی سے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سارے اس کو پکڑیں گے تو پورے مسلمانوں میں اتحاد بھی ہوگا، اور جس چیز کو مسلمان اختیار کریں گے وہ دین کا ہوگا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے، اصل میں اس کا منطقی نتیجہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں ایک بات پر اعتماد کرنا، ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا لینا، الگ الگ راستہ نہیں نکال لینا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، کیونکہ پھر وہ حبل اللہ نہیں ہوگا، اللہ کی شریعت نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو علماء کرام کی تشریحات ہیں، تحقیقات ہیں، ان کو فالو کرنا، یہ مضمون نکلتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہر آدمی ہوا و ہوس سے، نفسانیت سے پرے ہٹ کر، دور ہٹ کر وہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لے گا تو خلوص بھی ہوگا، اور یہ کہ سارے مسلمانوں کی اجتماعیت بھی اس میں ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو جو ہے تم سب لوگوں کو جمع فرمایا اسلام اور ایمان کی بنیاد پر۔ تم آپس میں سب دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخوت اور بھائی چارگی دے دیتا ہے کہ وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ سارے مسلمان پوری دنیا کے وہ ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں، یعنی حکم کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنویت کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے حقیقی بھائی کی طرح ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ میں، درد میں، غم میں، فکر میں، خوشی میں، رنج میں اور غمخاری میں، ہمدردی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے، ہم نے تم کو اس سے نکالا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز یہ چلتی ہے کہ جیسے شروع میں اللہ نے ہدایت عام فرما دی، سب لوگ ہدایت پر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے لوگوں میں غفلت آئے گی اور آہستہ آہستہ راہ حق سے ہٹنے کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، جتنے بے ایمان تھے سب کو مارا، پھر سارے مسلمان جتنے تھے وہ دنیا میں رہ گئے۔ پھر آہستہ تھوڑے دن تک یہ سلسلہ رہا، جب ایک وقت گزر گیا تو پھر مختلف قسم کی ٹکڑیاں بن گئی اور لوگ گمراہی کی طرف چل پڑے، بے شمار قسم کی گمراہیاں نکل پڑی۔ پھر پیغمبر آئے، پھر انہوں نے سب ادھر ٹھیک ٹھاک کیا، جو گمراہ تھے ان کو ختم کیا گیا، جو ہدایت پر تھے وہ صحیح رہے۔ تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں جب وہ نبی چلے گئے، ان پر ایک عرصہ گزر گیا تو پھر گمراہی کے راستے نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد میں اور آپ کی تربیت کے بعد میں سارا اسلام پھیل گیا، اور الحمدللہ صحابہ کرام اور پھر ان کی صحابہ کی محنت سے اقطاع عالم کے اندر دین اسلام پھیل گیا، اور سب صحیح راستے پر تھے، سب ایک ہی راستے پر، سب صحیح راستے پر تھے۔ لیکن لازمی چیز ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے انتشار بھی ہوگا، غفلت بھی ہوگی، دوری بھی ہوگی، غلط فہمیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قیامت تک کے واسطے ایک نظام کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت مسلسل مسلمانوں میں یہ کام کرتے رہے کہ جو اچھی بات ہے، جو حبل اللہ کی، اللہ کی رسی کی یعنی شریعت کی، اس کی اشاعت کرتی رہے، اس کو پھیلاتی رہے، اور جو بری بات ہے اس کو روکتی رہے۔ ہر سوسائٹی، ہر کمیونٹی میں ہر وقت ایک جماعت اس کام کو کرتی رہے۔ کچھ لوگ وہ کام کریں، پھر وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے اپنے گھروں کو اپنے مصروفیت میں آ جائیں تو دوسرے لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چند دن وہ کام کریں، پھر جب وہ اس سے فارغ ہو کے آ جائیں، اپنے اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں آ جائیں، کاروبار میں، تو پھر ایک اور جماعت تیار ہو کے پھر وہ کام کرنے لگے۔ چونکہ جیسے جیسے زمانے نبوت سے دوری آتی جائے گی ویسے ویسے انسانوں میں غفلت اور دوری بھی آتی جائے گی دین سے۔ اب اگر مسلمانوں کے اندر یہ جماعت کا نظام رہا تو پھر تو ہدایت پہ رہیں گے وہ لوگ، نہیں رہا تو نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک جماعت تم میں برابر ایسی رہے، مسلسل کنٹینیو رہے، جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور لوگوں کو امر بالمعروف کرتی رہے اور نہی عن المنکر کرتی رہے، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ لوگ اپنی محنت میں بھی کامیاب ہوں گے، یعنی ان کا یہ عمل اللہ کے یہاں کامیاب قرار دیا جائے گا، مقبول ہوگا،
اور دوسرے اس کے نتیجے سے مسلمانوں کے اندر فلاح اور کامیابی وجود میں آئے گی۔ یہ ہے دراصل وہ نظام جو بتایا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اللہ والوں پر جس انداز میں کھولا، وہ وہی شکل ہے جو آج ہم تبلیغ اور دعوت کے عنوان سے لوگوں میں جانتے پہچانتے ہیں کہ مسلسل ایک جماعت کرتی رہے یہ کام۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ جانتے ہیں اس عمومی محنت کے ہونے سے پہلے مسلمانوں کا جو حال ہو گیا تھا، جن کے سامنے وہ تھوڑی تاریخ ہے، وہ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ چلا اور پھر ایک شہر سے دوسرے اور ایک ملک سے دوسرے ملک اور پوری دنیا میں چلنے لگا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک شعور، ایک بیداری، ایک دین فہمی، دین کی طلب، دین کی طرف لپک اور دین کا احساس وہ زندہ ہو گیا۔ نتیجہ اس کا یعنی طریقہ ہی یہ ہے اصل میں کہ جب زمانے نبوت سے دوری ہوگی تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو محنت کرتے رہنا پڑے گا، کنٹینیو، مستقل، تاکہ لوگوں کے اندر معروفات جو ہیں وہ زندہ ہوتی رہیں اور جو منکرات اور برائیاں ہیں وہ ختم ہو، جو مبتلا ہیں ان کو فیل ہو، گلٹی فیل ہو کہ ہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، تاکہ آج نہیں کل توبہ کریں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے باز رہنا آسان ہو سکے۔ پھر اس سے ایک ماحول بنتا ہے، اور ماحول کی وجہ سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، بغیر ماحول کے دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اس سے پہلے متفرق ہو گئے تھے اور اختلاف انہوں نے کیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کیا کرتے، امت میں اجتماعیت تو کیا پیدا کرتے، انہوں نے توڑ پیدا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پچھلی کتاب والوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ لوگ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کچھ چہرے ایک دم روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ایک دم سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی اللہ ان سے فرمائیں گے کہ ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے تھے، لہذا تم عذاب کو چکھو، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ امر بالمعروف کے ذریعے سے یا اس کے پہلے جو بھی شکل ہو، جو آدمی حبل اللہ پر جمع ہوا رہے گا وہ روشن چہرے والا ہوگا، وہ چمکی ہوئی قسمت والا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو جتنا دین سے دور ہو گیا، چاہے کوئی وجہ اس کی بنی ہو، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ پھر خصوصیت سے اس امت مسلمہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے ہی نکالے گئے ہو، تمہارا کام لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بھی یہ بات بہتر ہوگی، اہل کتاب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ یہاں یہ آیت ہے، اور دوسری ایک آیت اس کے بعد آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم لوگ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے منہ تمہارے پیٹ کی طرف کر دیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کو یہ سنا دیجئے کہ اہل کتاب تم لوگ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ تمہاری پیٹ کی طرف کر دیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو دھسا دیں یا ایسے کسی عذاب میں تم کو گرفتار کریں جیسے پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اہل کتاب کی پھر تھوڑی سی تعریف بھی فرمایا کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہوتے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہو کے اہل کتاب رہ گئے حضور کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں ان کی کہیں تعریف نہیں ہے، وہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہوتے۔ اہل کتاب میں وہ اہل کتاب تعریف کے قابل ہیں جو کہ ایمان قبول کر لیے، حالانکہ وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ان کی خاص طور پر فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سارے ایک سے نہیں ہیں، بلکہ بعض ان میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح طرح کا امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو جو ایمان لے آئے ہیں اہل کتاب میں سے، اللہ نے ان کی تعریف کی، یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد اہل کتاب کی، چاہے وہ عیسائی ہوں، اور بڑی تعداد اہل کتاب کی چاہے وہ یہودی ہوں، اپنے اپنے زمانوں میں اسلام قبول کرتے رہیے، مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ جنگ بدر کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر جنگ احد کے حالات کو اس کے بعد میں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص مدد کی جب تم بالکل کمزور تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں، اور فرمایا کہ اگر تم صبر سے اور تقوی سے رہے تو تمہارے پاس امداد آ جائے گی 5000 فرشتوں کی،
اس طرح 5000 فرشتے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تقویت اور تائید کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام فرشتوں کا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو محسوس نظام ہے دنیا کا، اس کے پیچھے ایک غیر محسوس انسین نظام ہے فرشتوں کا، پانی کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، دریاؤں کے پیچھے، ہواؤں کے پیچھے، بادلوں کے پیچھے، آسمان پر، انسانوں پر، جنات اور شیاطین پر، انسانوں کی دنیا میں مرنے کے بعد یہ پورا فرشتوں کا نظام ہے۔ اسی وجہ سے اسی نظام کے تحت لوگ مرتے پیدا ہوتے ہیں، اسی نظام کے تحت لوگوں کے پاس وحی کی آسمان سے وحی آتی رہی ہے، اسی نظام کے تحت بارشوں کا نظام چلتا ہے۔ کچھ فرشتے بارش پر مقرر، کچھ فرشتے روزی پر مقرر، کچھ فرشتے جان نکالنے پر مقرر، کچھ فرشتے وحی لانے پر۔ یہ الگ الگ نظام اللہ تعالیٰ کا۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو نظر آنے والا نظام ہے، اس کے پیچھے ایک نظر نہیں آنے والا نظام ہے۔ وہ تمہارے فیور میں ہوا تو تمہارے کام صحیح چلتے، اور اگر وہ تمہارے فیور میں نہیں ہوا تو تمہارے کام صحیح نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد ہوئی، اور جنگ احد میں اللہ کی مدد ہوئی تھی پھر اٹھ گئی، اور جنگ حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی پھر آ گئی۔ یہ ایک پورا نظام ہے کہ کب مدد آتی ہے کب نہیں آتی۔ اللہ کی مدد آیا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ذرا سا بھی انحراف پایا گیا مسلمانوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر پہلے سے پایا گیا تو آتی نہیں، اگر پہلے تو اتباع پائی جاتی تھی بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تو اڑ جاتی ہے، اور اگر کامل اتباع پائی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پائی جائے تو پھر مدد آ جاتی ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے، 313 صحابہ تھے، اور سارے کے سارے سچے پکے مخلص، ہر اعتبار سے فرما بردار جانثار۔ 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جنگ میں کامیابی عطا فرما دی اور حق و باطل کا فرق فرما دیا بالکل۔ 70 زعماء قریش، بڑے بڑے سردار کفار کے، جس میں ابو جہل فلاں فلاں یہ سارے تھے، یہ سارے جو ہے اسی کے اندر قتل کر دیے گئے، جہنم رسید کر دیے گئے، اور 70 اس میں سے پکڑے گئے۔ لیکن اگلے سال، ایک سال کے بعد میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ بھی وہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک پہاڑ پر 50 صحابہ کو ایک پہاڑ کے ٹبے پہ کھڑا کر دیا تھا کہ دشمن ادھر سے آ سکتا ہے، لہذا ان کو تیر دے کے، تیر کمان کے ذریعے سے کہ تم یہاں حفاظت کے واسطے ٹھہرنا اور اترنا نہیں، تم لوگ کسی بھی صورت میں اترنا نہیں، یہ فرما دیا تھا۔ شروع میں اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو لوگ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو جو پہاڑ کے اوپر لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، لہذا چلو مال غنیمت جمع کرنے کا ثواب ہم بھی حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مال غنیمت لوٹا تو نہیں جاتا کہ جو جتنا لوٹ لے اس کا اتنا ہے، وہ تو پورا ایک جگہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے وہی سب میں برابر بانٹتا ہے، چاہے کوئی لوٹے چاہے کوئی نہ لوٹے، کوئی جمع کرے یا نہ جمع کرے، وہ تو سب کو برابر ملنے والا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی لالچ نہیں تھی وہاں پر کہ چلو ہم بھی جا کے لوٹ لیں گے، وہ بھی ایک کار خیر تھا، وہ بھی ایک ثواب کا کام تھا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس سے فارغ ہو گئے، ثواب کے کام میں شریک ہوں۔ جو ان کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا، ہمیں فرمایا کہ تم یہیں رہو۔ چنانچہ 40 اس میں سے اتر گئے، 50 میں سے 10 وہیں رہ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خالد 10 آدمی ہیں، پیچھے سے لشکر لے کے آ گئے۔ وہ تو خالد ابن ولید تو پہلے سے بھی خالد ابن ولید ہی تھے، مطلب جنگی آدمی تھے، بے انتہا بہترین کمانڈر صلاحیت کے آدمی تھے۔ وہ ادھر سے آگے، جو 10 اوپر تھے اس 10 کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ادھر سے جو مشرکین تھے وہ بھی پلٹ گئے، ادھر سے جو ہے خالد ابن ولید آ گئے، بیچ میں مسلمان ہو گئے۔ لشکر کے ساتھ جب وہ آ گئے تو بیچ میں مسلمان ہو گئے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس سے لڑنا کس سے نہیں لڑنا، ادھر بھی لڑنے والے، ادھر بھی لڑنے والے، بیچ میں بھی لڑنے والے۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بعض مرتبہ خود آپس میں ایک دوسرے کو مار لینا پڑا ہے۔ ایک صحابی خود فرماتے ہیں کہ میرے ابا کو لوگ مار رہے تھے اور وہ کافر غیر مسلم سمجھ کے مار رہے تھے، میں نے کہا میرے ابا ہیں میں جا کے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑے تک ان کا کام ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اپنی زبان سے، کہا کہ میں ان تمام کے لیے مرنے تک دعا کی ہے، آخر تک میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے کہ غلطی سے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال ہو گئی تھی۔ تو وہ جو 50 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہرنے کو فرمایا تھا، وہاں سے وہ لوگ اتر گئے، 40 اس میں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ گئی۔ اور غزوہ حنین پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد، اس میں یہ ہے کہ 12,000 صحابہ تھے،
صحابہ کہنے لگے کہ جب ہم 313 تھے جب اللہ نے کامیابی دی، جب ہم 1000 2000 3000 تھے تو ہم شکست نہیں کھائے، 10,000 کی صورت میں فتح مکہ پر آئے تو فتح مکہ کا میدان بالکل خالی تھا، اب ہم 12,000 ہیں، ہمیں کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں تم کو، ہو گئی بات۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تم میں عجب آ گیا، تم میں خود پسندی آ گئی کہ تم واقعی بڑے یعنی کام کر سکتے ہو۔ بھائی ہمارے اوپر نظر ہونی چاہیے، نہ تعداد کی کمی زیادتی نہ طاقت کی کمی زیادتی، یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا معیار تو اللہ کی مدد ہے، اور وہ آئے گی اللہ کے راضی ہونے پر، اور اللہ راضی ہوتے ہیں ان کے دین سے اور ان کے نبی کی اتباع سے۔ اس کے بجائے تمہارے اندر اپنی ذات پر نظر آ گئی، اور اپنی ذات پر نظر یہ عجب ہے، اور عجب گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھ گئی۔ تو غزوہ حنین میں مدد آئی نہیں، پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور پھر ان کو نصیحت فرمائی اور پھر مقابلہ کیا تو اللہ نے مدد فرمائی، اور بہت بہت بڑی مدد فرمائی۔ ہزاروں جانور، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں باندیاں اس موقع پر آئی تھی مال غنیمت کے اندر، بہت بڑی مدد ہوئی تھی اس میں، مگر وہ بعد میں ہوئی۔ شروع میں مسلمان پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ایک دم ہزاروں کی تیر جو ہے نا ان کی طرف آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک جولا بن گیا تھا، یعنی ایک افراتفری پھیل گئی تھی تھوڑی دیر کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا بہت تفصیل سے اس آیت، اس پورے کئی رکوعوں کے اندر۔ اس میں کچھ خاص مضامین بھی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ حضور کے موجود ہوتے ہوئے ایسا کیسا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شمار ہماری مصلحتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام میں۔ ایک بات تو یہ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے ہم دنوں کو لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کو دنوں کو لوگوں میں، دن کامیابی کے دن، عزت کے دن، غلبے کے دن، بڑے پن کے دن، یہ پھراتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی مسلمانوں کا دبدبا تھا، مسلمانوں کا شور تھا، مسلمانوں کا غلغلہ تھا، مسلمانوں ہی کے شادیانے بجتے تھے، ان کی فتوحات تھی، ان کی بادشاہتیں تھی، ان کی حکمرانی تھی، انہی کی چلتی تھی۔ جدھر دیکھو ادھر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا ہوا، یہاں سے وہاں تک، کہیں دیکھو تو 800 سال حکومت کی، کہیں دیکھو تو 1000 سال حکومت کی، کہیں دیکھو تو 1200 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ بس سفید و سیاہ سارا ان کا تھا، اور سب باجگزار بنے ہوئے تھے یہاں سے وہاں تک۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے سرفراز فرمایا، اسپین کا حال اور یہ قرطبہ کا حال، اور یہ جناب والا یہ جو رشیا کا جتنا بھی ایریا ہے پورا، بڑے بڑے محدثین علماء کرام اس علاقے میں پیدا ہوئے، یہ سمرقند و بخارا وغیرہ یہ سارے علاقے مسلمانوں کے علاقے تھے۔ پورا رشیا فتح ہوا، پورا چائنا فتح ہوا، پورا شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اسلام ہی اسلام تھا، ساری مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دین کی محنت کی برکت سے پہلے ایمان پھیلا دیا، اور جیسے ایمان کا نور پھیل گیا تو اس کی برکات ایسے ظاہر ہو گئی کہ پھر دنیا بھی ان کے قدموں میں آ گئی۔ لیکن جیسے جیسے غفلت اور سستی آتی گئی تو پھر اللہ نے دنوں کو پھیر دیا۔ تو یہ ایک نظام ہوتا ہے اللہ کا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، آج دوسروں کا غلبہ ہے، دوسروں کا دبدبا ہے، دوسروں کی شاہی ہے، ہم بالکل چھوٹے بنے ہوئے ہیں، مغلوب بنے ہوئے ہیں، مشکل سے نوکری مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جنت مل گئی، وہ اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا، کب فائرنگ ہوتی ہے کب ہائرنگ ہوتی ہے کوئی بولا نہیں جا سکتا، ایک وقت ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو یہ دنیاوی امتحان کی چیزیں ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری پوری قوموں پر صدیوں پر چلتا ہے یہ نظام اللہ کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسے ہوا کہ جنگ بدر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان دکھا دی، جنگ احد میں ان کو موقع دے دیا تاکہ یہ دنیا کا امتحان باقی رہے کہ یہاں اسباب کے اعتبار سے جو جس طرح کوشش کر لے وہ ہاتھ مار لیتا ہے اپنا۔ یہ عجیب دنیا ہے دوستو، اگر حق کی محنت ہوتی ہے تو حق پھیلتا ہے، اس کے لیے چانس ہے، پورا پاسبلٹیز ہیں۔ اگر باطل کی محنت ہوتی ہے تو باطل پھیلتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی امکانات کی جگہ پر کہ تم کو امتحان کے لیے چھوڑا گیا ہے، اچھائی کی محنت کرتے ہو اچھائی کی محنت کر کے مرو، برائی کی محنت کرتے ہو تو برائی کی محنت کر کے مرو، آخرت بناتے ہو تو آخرت بنا کے مرو، خالی دنیا کے غلام بن کے رہتے ہو مر جاتے ہو تو خالی دنیا کے غلام بن کے مر جاؤ، یہ موقع اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہ نظام کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا ہم نے طے کیا ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اب اگر کسی بھی وقت میں دشمن کو غلبہ نہ ہو اور موقع نہ ہو اس کو مارنے کا تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ تو اس لیے شہادت کا مرتبہ دینا مقصود تھا کچھ لوگوں کو، اس لیے کاسا اللہ نے پلٹ دیا جنگ کا، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر سے جو میل کچیل ہوتا ہے وہ دور کرنا مقصود تھا، وہ بھی اللہ پاک نے دور فرما دیا۔ اور ایک یہ فرمایا کہ
دشمنوں کو اور کافروں کو ہم مٹانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو غلبہ دیا۔ عجیب جملہ ہے یہ، ویم حق الکافر۔ یہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی، اس کا منشا، اس میں ہمارا منشا یہ بھی تھا کہ ہم دشمن کو برباد کریں۔ بظاہر تو کامیاب ہو رہا، برباد کہاں ہو رہا؟ علماء کرام نے، مفسرین نے اس جملے کے مطلب میں یہ بات لکھی ہے کہ جتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہوگا اتنا زیادہ دشمن کی تباہی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کو موقع دیا گیا، انہوں نے حق کے خلاف میں جنگ کی، لڑائی کی اور مارا مسلمانوں کو۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اچھا جو جو اس میں شریک تھے ان سب کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ ویم حق الکافرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی ہم نے ایسا کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور محنت کرنے والے اور جمنے والے اللہ کے دین پر اور صبر کرنے والے کون ہیں جب تک سامنے نہ آئے؟ یہ کیسا ہوگا کہ جنت کے فیصلے، جنت کے درجات کے فیصلے ہوں گے؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے حالات اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا جنگ احد میں بھی تم کو کامیاب کرنے کا۔ تم خود محسوس کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بچل گئے اور اللہ کے نبی کے حکم میں تم نے منازعات کی، اختلاف کیا اور نافرمانی کر بیٹھے تم اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو تم چاہ رہے تھے، کامیابی اور فتح، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ بدل دیا اور جیتی ہوئی جنگ کو وہ ہار میں تھوڑی دیر کے لیے بدل دیا۔ پھر بعد میں پھر جیت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے صحابہ تاکہ دشمن پھر نہ آئے، اور کسی جگہ دشمن جمع ہے بول کے معلوم ہوا تو صحابہ کا ایک لشکر گیا تھا، پھر وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ آخر میں انجام کے اعتبار سے تو ٹھیک رہے لیکن نقصان پہنچ گیا تھا مسلمانوں کو۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر امن نازل فرما دیا غم نازل ہونے کے بعد، اور ایک نعاس نازل فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو صاف فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو آزما بھی لیا۔ دلوں کے اندر کس کے کتنا خلوص، کتنی محبت، کتنی قربانی کا جذبہ ہے وہ بھی سامنے آ گئی چیز، اور جو کچھ دلوں کے اندر میل کچیل آ جاتا ہے آدمی کے، اس کو بھی اللہ پاک نے صاف پاک فرما دیا۔ بہت دور تک اس کی تفصیل گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو حضرات جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جس میں حضرت حمزہ بھی ہیں، دوسرے صحابہ 70 صحابہ اس موقع پر شہید ہو گئے تھے، شہداء احد جن کو ہم کہتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، تو پھر ان کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس طرح سے تو اس کو مردہ بولنے کا حق نہیں ہے، وہ مردہ مت کہو اس کو، بلکہ وہ زندہ ہی ہے، اس کو اس کے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو اس حال میں دیکھا ہے اس دنیا سے ہی کہ وہ جنت کے اندر پرندوں کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے ان کے بیٹھنے کی، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرندے ان کو جنت میں سیر کرا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایک پرندے کے پوٹے میں یہاں پہ ان کے سیٹ بنی ہوئی، اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے اور پرندہ ان کو سیر کرا رہا تھا جنت کی، اور جب جہاں تک ان کو گھومنا ہوتا ہے، سیر کرنا ہوتا ہے، کرتے ہیں، پھر عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں خاص قسم کی، وہاں پہ آ کے ان کی روحیں ٹھہر جایا کرتی ہیں جب ان کو آسانی ہوتی ہے۔ یہ اس حالت میں ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بدلہ دے گا، جنت کا فیصلہ سنائے گا میدان قیامت میں ان کے لیے کامیابی کا، تو وہ الگ ہے، اس سے پہلے سے ان کے ساتھ اسپیشل سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس پر وہ خوش ہیں۔ جو اللہ کے لیے مرتا ہے اس کو افسوس نہیں ہوتا کہ ہائے میری بیوی چھٹ گئی، بچے چھٹ گئے، کاروبار چھٹ گیا، دکان چھٹ گئی، مکان چھٹ گیا، جائیداد، اس کو نہیں ہوتا۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو وہاں دے دیا، کیونکہ وہ جو چیز ملی وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے آ کے ملے نہیں ہیں، وہ دنیا والوں کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، چنانچہ بہت سے لوگ غمزدہ تھے، تو شہداء احد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہداء احد کی روحوں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمارا پیغام ہمارے بھائیوں کو دے دیجئے، تھوڑا سا ان کو ہمارا سلام سنا دیجئے اور ہمارا پیغام دے دیجئے۔ تو یہ پیغام ہے ان کا، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے فضل کی خوشخبری وہ تم کو سناتے ہیں کہ ان کو یہ چیز مل گئی، اور اللہ پاک ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اب تک لاحق نہیں ہوئے ان کو، تو یہ پورا بیان فرمایا اللہ نے کہ ان کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی پریشانی اور تکلیف کی بات پیش نہیں آئی، کیونکہ جس کو شہادت کا مرتبہ مل گیا وہ تو اللہ کا انتہائی مقرب اور محبوب ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں مسائل تھوڑے سے بیان کیے گئے ہیں،
جس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو عام طور پر شادی کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ اس میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، یہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، اور خود آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام نہ ماں سے نہ باپ سے، وہ ڈائریکٹ بنے. اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ماں کے مرد سے بنے. اور عیسیٰ علیہ السلام ماں سے بنے بغیر باپ کے. اور عام انسان وہ ماں اور باپ دونوں سے بنتے ہیں. چاروں مثالیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے، وہ جیسا چاہے پیدا کرے. حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں اور بغیر باپ کے. حضرت حوا کو پیدا کیا مرد عورت کے بجائے مرد سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنا دیا. اور پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے، اس پر بھی اللہ پاک قادر ہیں. اور عام انسانوں کو اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں ماں اور باپ دونوں سے، وہ بھی ایک سبب کے طور پر ہی اللہ استعمال فرماتے ہیں، ورنہ پیدا تو اللہ ہی فرماتے ہیں. تو اس میں یہ بات سب سے پہلے سنائی جاتی ہے کہ جو شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرق آئے، فرق مراتب ہو کہ ہم لڑکے والے، تم لڑکی والے، تم چھوٹے ہم بڑے. یہ نہیں ہے اسلام کے اندر ایسا. حقوق ہیں. آج کسی کی بیٹی تمہارے پاس بیاہ ہو کے آ رہی ہے، کل کے دن تمہاری بیٹی کسی اور کے پاس جائے گی. کسی اور کی بہن تمہارے گھر آ رہی ہے تو تمہاری بہن کسی اور کے گھر جائے گی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کے پاس خالی بیٹیاں ہیں، ایک کے پاس خالی بیٹے ہیں، ایک قوم ویسی ہے ایک قوم ویسی. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ہر گھر میں ذکور و اناث، میل اور فیمیل دونوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے مساوات، غمخواری، ہمدردی، برابری کے احساس کے ساتھ میں ہونا چاہیے. دنیا میں حقوق اور رائٹس کی لمٹ کر دی گئی ہے کہ بھئی تمہارے اس طریقے کے حقوق ہیں، تمہارے اس طریقے کے ہیں. مرتبے کے اعتبار سے سب اللہ کے پاس برابر ہیں. جو جتنا عبادت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا. عورت اختیار کرے گی تو عورت اللہ کی زیادہ محبوب ہو جائے گی. مرد اختیار کرے گا، مرد اللہ کا زیادہ محبوب ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جو ثواب مرد کو وہی ثواب عورت کو. تسبیح پڑھنے سے جو ثواب مرد کو وہی ثواب عورت کو. روزہ رکھنے سے جو ثواب مرد کو وہی ثواب عورت کو. آخرت کے مرتبہ کمانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. دنیا کے اندر البتہ مرد کو اللہ نے قوی بنایا، عورت کو ضعیف بنایا. عورت کے ساتھ نزاکتیں ہیں، اس کے ساتھ میں بہت سے احتیاطی پہلو زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کے احکام تھوڑے مختلف ہیں. اور مرد کے رائٹس، مرد کے حقوق، مرد کے احکام مختلف ہیں. مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کو قوام بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء. مرد کو زیادہ فضیلت ہے عورت پر. خلقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے، اس کو حاکم بنایا ہے، اور عورت کو اس کا محکوم بنایا ہے. یہ صرف نظام دنیا چلنے کے واسطے ہے. وہ گھر کے نظام کو سنبھالے گی، یہ باہر کو سنبھالے گا. وہ بچوں کی تربیت کی حد تک رہے گی، یہ پوری دنیا کے نظام کو دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ عورت کے ذمے جمعے نہیں ہوتے، خطبے نہیں ہوتے. عورت کے ذمے حکومت کرنا نہیں ہوتا. عورت کے ذمے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا نہیں ہوتا. اس کے پاس عدالت کا نظام، فوجیوں کا نظام، پولیسوں کا نظام، وہ اس سے متعلق نہیں ہوتا. حکمرانی کا نظام عورت سے متعلق اسلام میں نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے اندر نہیں ہے وہ چیز. اگر وہ کرے گی تو شکار ہو جائے گی، وہ کرے گی تو مصیبتیں اور زیادہ آ جائیں گی. حضور نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر عورت ذمہ دار ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے کچھ مسائل اللہ نے بیان فرمائے. اس میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر یتیم کچھ ایسے کسی کا انتقال ہو جائے، بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، جب نابالغ ہوتے ہیں تو ان کو یتیم کہتے ہیں. تو ان کا مال کوئی سرپرست لے لے اور ان کے مال کی نگہداشت کرے. اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ مال کی حفاظت کر سکیں گے، صحیح موقع پر اس کو خرچ کر سکیں گے، جب ان کے حوالے کرو. اس سے پہلے تم ان کے حوالے مت کرو. وصیت اور انہیریٹنس کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو جو اس کا جو مال ہوتا ہے، اس مال کی ایک خاص ترتیب ہے، تقسیم ہے اس کی. لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، ان کو ملتا ہی ملتا ہے. اولاد کو، میاں بیوی کو، دونوں میں سے جو بھی زندہ ہے، اور ماں باپ کو، یہ کبھی محروم نہیں ہوتے، سب کو ملتا ہے. جتنے بھائی بہنیں ہیں سب کو ملتا ہے. مرنے والے کی بھائی بہن نہیں، مرنے والے کی اولاد میں جو بھائی بہن ہیں اس میں سب کو ملتا ہے. شادی ہوئی سو ان کو بھی ملتا ہے، شادی جن کی نہیں ہوئی ان کو بھی ملتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی تو شادی کر کے دے دی، بڑے پیسے اس میں لگے تھے لہذا جاؤ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی بولتا ہے کہ میں نے تم کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اب میں ہی لے لوں گا باپ کی جائیداد کو، تم لوگوں کو میں اس کا حصہ نہیں دوں گا. یہ بہت ناجائز چیز ہوتی ہے. کسی کے انتقال کے بعد میں جب تک علماء سے پوچھ کے اس کی تقسیم نہ کر دی جائے، اس کے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا کسی کو.
یہاں تک مسئلہ ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا سامان، اس کی چھوٹی موٹی چیزیں، اس کے چپل، جوتے، ان میں تک تصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ والے یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس آدمی کے گھر اگر آئے عیادت کے واسطے اور رات ہو گئی تو چراغ کو بند کر دیتے تھے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کا تیل جلانا صحیح نہیں ہے۔ وراثت تقسیم ہونے کے بعد میں جس کا حصہ ہے وہ اپنے حصے میں سے جلائے تیل، یا پھر کوئی دوسرا آدمی اپنی لائٹ روشن کرے اپنی طرف سے تو صحیح ہے، لیکن اس کی کسی چیز میں تصرف جائز نہیں ہوتا جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تو وراثت کی بہت تفصیلی تقسیم بتائی گئی، اس میں ایک پورا علم ہے یہ۔ اس میں 6 یعنی کیا کہتے ہیں اس کو 5 حصے تو ایسے ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو وہ، میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے وہ، یہ نہیں ہوتا کہ بیوی مرے گی تو میاں لے لے گا، میاں مرے گا تو بھی بیوی لیتی ہے اور بیوی مرے گی تو بھی میاں لیتا ہے، اور ان دونوں کے جو ماں باپ زندہ ہیں، جو بھی مرا اس کے ماں باپ، اس کو بھی ضرور حصہ ملتا ہے، وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے اس کو ملتا ہے۔ پھر جب یہ 3 نہیں ہوتے ہیں تو پھر بھائیوں بہنوں کی طرف وراثت چلتی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور وہ بھی نہیں ہے چچا دادا وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کا، عصبات ہوتے ہیں، ذوی الفروض ہوتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں، پھر بعض صورتوں میں محروم ہوتا ہے کوئی، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں کسی کے ہونے کی وجہ سے حصہ کم ہو جاتا، کسی کے نہیں ہونے کی وجہ سے حصہ بڑھ جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس علم کو زندہ رکھو اور اس کو سیکھتے رہو، اس لیے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے جو علم ختم ہونے والا ہے وہ یہی ہے۔ قیامت سے پہلے اسلام کا جو حصہ مسلمانوں میں سے ختم ہو جائے گا وہ انہیریٹنس کے مسائل ہوں گے، کہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت یہ اس کے بہت اسپیشلسٹ تھے صحابہ کے زمانے میں، اور بعد میں وراثت کے بہرحال ایک فن بن گیا، کتاب بن گئی، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ